السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ ڈاٹ پی کے کا انتہائی مفید پروگرام مدرسہ انٹرویوز، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی موجود ہیں وہ ہیں مفتی اویس نعیم صاحب کراچی سے۔ مفتی اویس نعیم صاحب ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، متعدد بینکنگ کے اندر وہ شرعی ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت بھی ماشاءاللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایم بی اے ان کا فائنانس میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ماشاءاللہ ڈگریز حاصل کی ہیں۔ آپ مفتی ہیں، اور الحمدللہ ایک بہترین موٹیویشنل ٹرینرز بھی ہیں، اور لیکچرر بھی ہیں۔ انشاءاللہ ان کا جو تفصیلی تعارف ہوگا وہ ہم انہی کی زبانی سنیں گے، اور ان کی جو خدمات ہیں بالخصوص معاملات کی دنیا میں، اور اس کے علاوہ جو اور ان کی جو علمی خدمات ہیں وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے لانے کی، تاکہ ہم ان کی ان عالی خدمات سے مستفید ہو سکیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ خیریت سے آ، ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آپ حضرات کا بڑا شکریہ۔ آپ حضرات نے پلیٹ فارم پہ میرے جیسے جو ہے وہ کمزور شخص کو منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کوئی فائدے کی باتیں یہاں ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کام ہے انشاءاللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا، ہم شروع کریں گے مفتی صاحب آپ کے پہلے جو ذاتی تعارف ہے اس سے، کہ آپ کا تعلق بنیادی طور پر جو ہے وہ کس علاقے سے ہے، آبائی علاقہ کون سا ہے، ابتدائی تعلیم آپ نے دینی اور عصری کہاں پہ حاصل کی، اور اس کے بعد پھر کراچی کیسے منتقل ہوئے۔ فی الحال اسی تک ہی آپ اگر ہمیں بتا دیں گے، پھر انشاءاللہ آگے دوسری چیزیں چلیں گی۔ جی، میں آبائی علاقہ میرا سرگودا ہے۔ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یوں کہیں کہ پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ابتدائی تعلیم جو اسکول کی تعلیم ہوتی ہے وہ وہیں سے حاصل کی۔ اس کے بعد پھر حفظ قرآن مجید کے لیے میں سرگودا میں ایک بڑا مدرسہ ہے جامعہ مفتاح العلوم، وہاں پہ حفظ کے لیے وہاں چلے گئے، وہاں پہ حفظ مکمل کیا۔ 2000 میں میں نے حفظ شروع کیا، اور 2003 میں اپنی ساری مصروفیات حفظ کی مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر کچھ درجات جو ہیں وہ ہم نے ادھر سلا والی میں ہی پڑھے، ایک مدرسے میں، وہاں پہ ایک مدرسہ ہے دارالعلوم ختم نبوت کے نام سے۔ پھر کچھ درجات جو ہے وہ ہم نے پڑھے، ہمارے ایک استاد محترم تھے، میں ان کے ساتھ ساتھ ہی تھا، تو ہم نے کچھ درجات جو ہے جامعۃ العلوم الشرعیہ، جو کہ جوہر آباد سول لائنز میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ ہم نے کچھ درجات پڑھے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ مفتاح العلوم میں واپسی ہوئی، ہمارے بڑے بھائی صاحب وہاں استاد مقرر ہو گئے، تو پھر ان کی نگرانی میں کچھ درجات دوبارہ وہاں پڑھے۔ پھر آخری 3 درجات کے لیے جامعہ اشرفیہ لاہور میں چلے گئے، اور وہیں سے الحمدللہ جو ہے وہ دورہ حدیث کی تکمیل ہوئی، اور بطور شرف حاصل کرنے کی عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ اپنے سال میں بندہ نے جامعہ اشرفیہ میں ٹاپ پوزیشن بھی دورے میں حاصل کی تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد جو ہے پھر الحمدللہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں تخصص کے لیے حاضری ہو گئی، اور وہاں پہ اللہ کے فضل سے داخلہ مل گیا، اور 3 سال اس طرح سے وہاں پہ یہ اپنی تعلیم کو مکمل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی، کیونکہ ہمارا گھرانہ الحمدللہ سارے عصری تعلیم سے وابستہ تھے، تو مجھے انہوں نے چھوڑا نہیں عصری تعلیم میں۔ تو میٹرک میں نے سرگودا بورڈ سے کی، انٹر پھر لاہور بورڈ سے کیا، اور پھر گریجویشن کراچی میں آ کے کراچی یونیورسٹی سے کی۔ اس کے بعد پھر ماسٹر بینکنگ اینڈ فائنانس میں کراچی میں ہی ایک یونیورسٹی ہے کسی ریکگنائزڈ علم یونیورسٹی، جب ہم پڑھتے تھے تو یہ انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ ٹیکنالوجی IBT ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس کو یونیورسٹی کا چارٹرڈ ملا۔ اور اس کے بعد پھر ایم فل کراچی یونیورسٹی سے، اور PhD بھی الحمدللہ کراچی یونیورسٹی سے۔ PhD کی بھی بس فارمیلٹیز الحمدللہ آلموسٹ پوری ہیں، اور کچھ بس رپورٹس ہیں جن کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ کمپلیشن ہو جائے گی سارے معاملات کی۔ اچھا مفتی صاحب، ماشاء اللہ تفصیل سے آپ ذکر کر رہے ہیں، بیچ میں یہ بھی اضافہ فرما دیں کہ یہ فائنانس کی طرف اور معاملات کی طرف جو آپ کا شغف ہوا، اور آپ کو لگا کہ میں یہاں اس طرف کام کروں، اور وہی تعلیم آپ نے جاری رکھی، MBA کی ڈگری بھی وہیں سے، تو یہ کیسے ممکن ہوا، اور اس کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی، بنیادی طور پر میں اگر بہت ہی
صاف بات میں عرض کروں کہ مجھے مفتی بننے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا. عالم تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اس کا تو خیر شوق تھا، لیکن مفتی بننے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا. اور میرا جو ذاتی رجحان تھا وہ تقریر اور تحریر کے اوپر تھا. یہی وجہ تھی کہ میں درس نظامی کے دوران کافی لکھنے لکھانے میں کافی بہتر تھا، اور کچھ جو یہ لکھنا لکھانا مجلات جو تھے، تھا وہ کسی جیسے مجلے کی مضامین، طرف اب جا رہے ہیں ہاں جی. مضامین وغیرہ مجلات میں ایک دو کالم کسی بڑے اخبار میں، روزنامہ اسلام وغیرہ میں بھی چھپے. تو میرا زیادہ تر رجحان اس طرف تھا. صحیح. لیکن ہمارے اساتذہ سے جب ہم نے مشورہ کیا دورہ حدیث مکمل کر لینے کے بعد، اور دورہ حدیث کے بعد بھی چونکہ تعلیمی رجحان یہی تھا کہ یونیورسٹی کی سائٹ کو دیکھا جائے، اس کو آگے پڑھا جائے. لیکن مجھے یاد ہے کہ ہمارے تکرار کے نگران استاذ تھے، انہوں نے ایک دن مجھے کھڑے کر کے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ مجھے ہمیں پڑھاتے نہیں تھے، لیکن وہ صرف شاخ سے تشریف لاتے تھے اور تکرار میں نگرانی کرتے تھے جامعہ اشرفیہ میں. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے جو ہے وہ میں نے اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لے لیا ہوا تھا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی پہلی پوزیشن آئی ہے، اگر اسی طرح سے ہوتا رہا کہ ساری پہلی پوزیشن والے طلبہ جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں جاتے رہے، تو پھر مسند حدیث اور مسند افتاء یہ ساری چیزیں تو پھر کمزور ہو جائیں گی. تو یہ بات میرے دل کو لگی ان کی، اور مجھے شوق ہوا کہ یار مجھے بھی پھر پڑھنا چاہیے. تو الحمدللہ پھر شوق بنا، دارالعلوم جو ہے وہ حاضری ہو گئی. دارالعلوم میں اللہ نے ایک الگ ماحول رکھا ہے، وہاں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اپنی چیزوں کو بھی بہتر کرتا ہے. دارالعلوم سے آپ تو کی وقت مراد کے ساتھ ساتھ دارالعلوم جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعہ ٹھیک ہے. دارالعلوم کراچی، تو اس میں جامعہ دارالعلوم کراچی میں پڑھتے ہوئے ہی چونکہ تھوڑا بہت اسکول کی تعلیم میں نے پڑھی ہوئی تھی، تو قدر رجحان اس بات کی طرف بنتا گیا، خاص طور پہ جب مالی معاملات کے مسائل حل کرنے کی باری آئی، موقع ملا. پھر جامعہ دارالعلوم کراچی میں اکثر اساتذہ ایسے ہیں کہ جو مالی معاملات کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، ان سے وابستہ رہتے ہیں. تو وہاں پہ پھر اور رجحان بڑھا. پھر سال سوم میں جامعہ میں ایک مقالہ لکھا جاتا ہے، تو حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکات ان کے مشورے سے بیوع الاجال کے حوالے سے میرا موضوع منتخب ہوا. تو وہ بھی خالصتاً مالی معاملات کے حوالے سے تھا. تو خالصتاً اس وقت جب میں مقالہ لکھ رہا تھا تو بڑا ذہن بنا کہ یہ فیلڈ میں کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس دوران پھر عصر حاضر کی جو تطبیقات تھی مالی معاملات کی، جو بینکوں میں ہو رہی ہیں، یا جو پاکستان میں بیرون ملک جو ہے جو چیزیں چل رہی تھی، تو اس وقت ان کو دیکھنے کا موقع ملا. تو شوق کافی بڑا کہ بھئی اس معاملات ان چیز اس طرف میں جانا چاہیے. تو جیسے ہی فراغت ہوئی تخصص سے تو موقع بھی مل گیا، پھر ہم اس طرف منتقل ہو گئے. اور ساتھ میں پھر اس کے بعد میں نے جاب شروع کر دینے کے بعد جو ہے پھر MBA فائنینس وغیرہ کیا. جی بہت شکریہ مفتی اویس نعیم صاحب. ایک چیز آپ کے بارے میں ہم ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ کیونکہ اس آپ کے اس وقت چہرے سے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں، اور آپ نے اتنی خدمات جو اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں آپ سے لی ہیں، تو اس دوران ذاتی چیزوں کے بارے میں پھر ایک دم سے سوال اٹھتا ہے. دیکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ باتوں کی حد تک ہے. باقی ذاتی زندگی کی مصروفیت تو ظاہر ہے، شادی بھی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے بندے کے لیے. تو الحمدللہ میں شادی شدہ ہوں، میرے 2 بیٹے بھی ہیں، ماشاء اور ایک بیٹے کا نام میں نے محمد تقی رکھا ہے، اس اس امید کے اللہ. ساتھ اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ حصہ بزرگوں کا اس کو بھی دیں گے. بلکہ محمد تقی یوسف رکھا ہے کہ ایک میرے استاد محترم حضرت مولانا یوسف خان صاحب جو جامعہ شریفہ کے استاد ہیں، اور ایک حضرت مفتی تقی صاحب. دوسرے بچے کا نام محمد ربی ہے. 2 بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کی ان آمین کا خادم بنائے. آمین آمین. باقی زندگی ہے، چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے اچھا، کسی یہ نے پی اور ایچ ڈی کسی کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمایا، تو پی ایچ ڈی بھی اس میں جو آپ مقالہ کیا وہ تھیسز وہ مقالہ وہ سارا کچھ مکمل ہو چکا ہے؟ جی مجھے لکیلی ایک ہی موضوع پہ دونوں جگہ کام کرنے کا موقع مل گیا. جامعہ دارالعلوم میں جو میرا موضوع تھا وہ بیوع الاجال کا فقہی جائزہ، اچھا. یعنی ہسٹری بیوع الاجال ایک نیا موضوع ہے، یعنی اس کا یہ فقہی مال کی اصطلاح ہے، تو زیادہ اس کا نہیں، یعنی وہ بیوعات جن کو فار دا ٹائم بینگ اختیار کیا گیا، سولوشن کے طور پہ اختیار کیا گیا.
تو اس کی ہسٹری اور اس کی جو فقہی جو تحقیقات اور جو گزشتہ جو چیزیں تھیں ان کے حوالے سے ہم نے جو کام کیا تھا وہ دارالعلوم میں کام کیا. پھر اس کے تناظر میں جو اس کی اصل تطبیقات ہیں بیوع الاجال کی صورتیں عصر حاضر کے تناظر میں، تو اس حوالے سے پھر پی ایچ ڈی میں کام کرنے کا موقع ملا. تو الحمدللہ وہ مقالہ سبمٹ بھی ہو گیا، اور اس کے اوپر جو ہے کچھ فردر جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی ہو گئی ہیں. ابھی بس وہ ایک رپورٹ اس کی آنا باقی ہے، تو وہ انشاءاللہ امید ہے بہتر آ جائے گی، تو پھر وہ بھی کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اچھا، پی ایچ ڈی کے حوالے سے بھی چیز ہمیں وہی آپ کی معاملات کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور اسی کے اندر ہی آپ ماشاء اللہ اپنے آپ کو آگے دیکھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے سب یہ بتائیے گا کہ جب آپ عملی میدان میں اترے ہیں تو پھر آپ نے سٹارٹ کہاں سے لیا؟ کہیں پہ کوئی کسی ادارے کے اندر تدریس آپ نے کی ہے یا نہیں کی؟ اور اس کے بعد پھر اور کن کن اداروں میں آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ اب اس طرف ہم مڑتے ہیں. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اس بات کو دہرا دوں جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ ہمارے استاد محترم تھے جنہوں نے میری توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ ہاں جی. اگر آپ اچھے طالب علم ہیں تو آپ کو دینی خدمات کی طرف بھی بڑھنا چاہیے. انہوں نے دوسری بات بھی مجھے ایک فرمائی تھی، جی. اور وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا موڈ بات سننے کا ہوتا ہے اور وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ جب عملی میدان میں جائیں گے، بھلے یونیورسٹی میں جائیں بھلے کہیں بھی جائیں، ان کو شاید لگا ہوگا کہ اس نے یونیورسٹی نہیں جانا ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ پھر اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں پکڑا کر جائیں. یہ بڑی بات تھی جو میرے لیے بڑی مفید اور کارآمد رہی. تو الحمدللہ تخصص کے دوران ہی ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھتیجے تھے، حضرت ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، تو ان سے اصلاح تعلق کا موقع مل گیا، اور ان سے ہدایات لینے کا موقع مل گیا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل گیا. تو اس کے بعد پھر جو بھی کام ان کی زندگی میں نے کیے تو ان کے مشاورت سے کیے. تو ان کا پہلا جو ایک کنڈیشن تھی پروفیشنل کیریئر سٹارٹ کرنے سے پہلے، تو ان کا یہ فرمانا تھا کہ آپ کہیں بھی ہوں، کچھ بھی کریں، 2 سبق جو ہے نا آپ نے درس نظامی میں کہیں نہ کہیں پڑھانا ہے. اگر آپ کو 2 سبق پڑھانے کا موقع نہیں ملتا تو پھر آپ بس سبق تک منحصر رہیں، دوسری چیزوں کی طرف نہ جائیں. تو ایز اے استاد اور ایز اے شیخ میرے لیے یہ بڑی اہم نصیحت تھی. تو الحمدللہ پھر شروع ہی سے مجھے موقع مل گیا پروفیشنل کیریئر کے ساتھ ساتھ تدریس کا. اچھا. اور 2015 سے میں نے اپنا پروفیشنل کیریئر سٹارٹ کیا، جو کہ پہلی میری جو جاب تھی وہ پاک قطر تکافل گروپ کے ساتھ تھی. میں وہاں پہ ٹھیک شریعہ ہے. کمپلائنس ڈپارٹمنٹ میں ایز اے اسسٹنٹ مینیجر شریعہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں کمپنیز کے اندر تکافل کے اسپیکٹ سے وہ دیکھا کرتا تھا، اور کارپوریٹ ٹرینر تھا، وہاں پہ ٹریننگ کے معاملات دیکھا کرتا تھا. اور پھر اس سے بہتر ہو کے میں پھر شریعہ بورڈ کا جو ہے وہ ایز اے سیکریٹری شریعہ بورڈ بھی میں وہاں کام کرتا رہا. تو اس وقت میری خوش نصیبی کہ شریعہ بورڈ میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے پاک قطر کے، اور مفتی محمد عصمت اللہ صاحب اور مفتی احسان کلیم صاحب، دیگر بڑے نام تھے کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے پڑھانے کا بھی سلسلہ رکھا. یہ اس ادارے کی میرے اوپر کرم نوازی تھی کہ انہوں نے مجھے صبح کے وقت میں کچھ وقت دے دیا تھا کہ میں مدرسے میں پڑھا سکتا ہوں. تو صبح میں 1-2 سبق پڑھا کے پھر مدرسے آتا تھا. اور شروع ہی سے ایک بہت بڑے ادیب اور مصنف گزرے ہیں، یقیناً دنیا ان کو جانتی ہے، حضرت مولانا ابن الحسن عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے مدرسے میں مجھے موقع ملا، اور شروع ہی سے تخصص فی الافقہ میں خدمت کرنے کا موقع ملا. تو ایک سبق میں درس نظامی میں پڑھاتا تھا، کنز الدقائق شروع سے مجھے یاد ہے پڑھانے کو ملی، اور پھر باقی وقت جو ہے وہ میں تخصص کے ساتھیوں کے ساتھ شیخ مالی معاملات میں پڑھا. اس دوران یہ وضاحت فرمائیے گا کہ دورہ حدیث آپ کا کس سال میں ہوا تھا؟ دورہ حدیث ہمارا مکمل ہوا سن 2012 میں جامعہ 2012. شرفیہ لاہور، ٹھیک ہے. اور تخصص کی تکمیل ہوئی سن 2015 میں جامعہ دارالعلوم کراچی سے. ٹھیک ہے. وہ تو 3 اس کے سالہ بعد تھا. پھر
جی وہ 3 سال ہے، وہ 3 ٹھیک سال ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ مصروفیت میری زیادہ وہاں پہ تخصص فی الفتح میں رہی، 1 سالہ تخصص فی الفتح وہاں پہ تھا الحمدللہ۔ جب تک 2017 تک شادی نہیں ہوئی تھی تو موقع زیادہ ہوتا تھا، شام صبح دونوں وقتوں میں کام کرنے کا، تو زیادہ کام کرنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ کافی ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزرا جو ہمارے پاس وہاں پڑھ کے گئے، اور الحمدللہ اچھا کام بھی کر رہے ہیں، تو وہی ابھی تک کنٹینیو ہے الحمدللہ، کہ وہیں پہ تخصص کی لکھتا اور درس انتظامی میں ایک سبق یہ چلتا ہے آج کل اللہ کے فضل سے۔ جو ہے وہ ہدایہ ثالث پچھلے 2-3 سال سے میں پڑھاتا ہوں، اور تخصص فی الفتح میں جملہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ میری ہوتی الحمدللہ، مطلب ہے کہ اب تو پورا تخصص کا جو شعبہ ہے اسی کو آپ سنبھالے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ہیں۔ جی ممکن ہے کہ وہ ساتھ ساتھ آپ ابھی تو مزید چیزیں بھی بتائیں گے نا اپنی جتنے بھی وہ مصروفیات ہیں ان کی طرف بھی، تو ان کو مینج کرتے ہوئے چلیں پہلے وہ مصروفیات بتا دیں کہ آپ کس بینک کے اندر شرعی ایڈوائزر رہے ہیں یا اب ہیں، اس حوالے سے کیا خدمات ہیں آپ کی؟ جی دیکھیں، جیسے میں پاک قطر میں تھا تو ساتھ ساتھ کچھ بہت سارے کام کرنے کا موقع ملتا رہا، تو ایک آڈٹ فرم ہے ڈیلائٹ آڈٹ، جو ہے ڈیلائٹ پاکستان، تو وہ اس پہ نیا نیا ریگولیشن آئی تھی کہ اسلامک بینک جو ہیں ان کو بھی ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ کروانا ہے، تو ان کے ساتھ ایز اے شریعہ ایکسپرٹ شریعہ ایڈوائزر میں نے کام کیا 2.5-3 سال، اور مختلف بینکوں کا آڈٹ کرنے کا موقع ملا تھا، یعنی سمٹ بینک کو ہم نے آڈٹ کیا، سلک بینک کو اسلامی بینکنگ پورشن ہے اس کو آڈٹ کیا، بی او پی کا ہمیں آڈٹ کا موقع ملا، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا آڈٹ کا موقع ملا، تو اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ وہاں پہ جو اسکالرس تھے شریعہ بورڈز تھے وہ بہت ہی ریناؤنڈ اسکالرس تھے، تو میں ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ کچھ شریعہ ایڈوائزری فرمز میں بھی کام کرنے کا موقع ملا، جیسے صفوہ شریعہ ایڈوائزری، وہ بھی بہت اچھے ایک ایکسپیرینس رہا، اس کے ساتھ الحکمہ شریعہ ایڈوائزری، اس میں بھی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، یہ ساری چیزیں چل رہی تھی۔ پھر میں نے باقاعدہ جو ہے یو بی ایل کو جوائن کیا 2019 میں، ٹھیک ہے، تو 2019 میں میں نے یو بی ایل کو شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ میں ایز اے مینیجر شریعہ اسکالر جوائن کیا، تو 2019 سے پھر یہ چیزیں چلتی رہی، اور 2 سال کے بعد جولائی 2021 میں موقع ہوا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایز اے ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر یو بی ایل میں وہ نے جو ہے نا ایلیویٹ ہو گیا، اور تب سے ابھی تک ایز اے ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر یو بی ایل میں بھی کام کر رہا ہوں۔ تو کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے نا وہ اپنی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو ایز اے ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر کے طور پہ کام کرنے کے لیے پھر بہت ساری دیگر چیزوں کو مجھے چھوڑنا پڑا، اور ابھی انڈیپینڈنٹ ایز اے ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر ہی کام کرتا ہوں۔ اچھا، اس مصروفیت کے ساتھ ساتھ پھر وہ تخصص کا جو پورا شعبہ ہے اس کو پھر آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ اور یہ تو مشہور ہے کہ علماء کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال ہی دیتے ہیں، لیکن آپ اس کو کیسے جی دیکھتے ہیں تاکہ وہ بڑے اور اللہ والے علماء ہوتے ہیں، ان کے وقت میں برکت ہوتی ہے، ہم یقیناً آپ بھی اللہ نہایت والے کمزور لوگ ہیں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جو ہے وہ کچھ جو ہے ان اداروں کی طرف سے تعاون ہوتا ہے کہ کچھ وقت ہمیں دے دیتے ہیں صبح کے اوقات میں، تو ہم جو ہے اسٹیٹ بینک بھی اس کے اوپر ہمیں کچھ ریلیکسیشن دیتا ہے شہری بورڈ ممبرس کو، کہ وہ کچھ وقت جو ہے وہ درس و تدریس میں لگائیں۔ اس کا فائدہ یہی ان اداروں کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو جو بنیاد ہے وہ تو فقہ ہی ہے، اور فقہ وہاں ہمیں پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو یہاں بھی بہتری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کچھ ان کی طرف سے ہے، کچھ پھر انسان خود بھی کوشش کرتا ہے، الحمدللہ صبح فجر کے فوراً بعد سے مدرسے میں چلے جاتے ہیں، 2-3 گھنٹے مل جاتے ہیں جس میں آپ اچھا خاصا جو ہے وہ خدمت کا موقع ہوتا ہے یہاں آپ کو پر کر سکتے سب میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو فضلاء ہیں وہ اپنے گوشہ عافیت میں گوشہ سہولت کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم یہاں سے تھوڑا سا باہر نکل کر کوئی مزید ایفرٹ کریں، درس انظامی کر لیا ہے اب اس کے بعد مزید کیا کرنا ہے، اور لہٰذا تخصص ہو گیا، درس انظامی ہو گیا، زیادہ سے زیادہ بس کسی ایک جگہ پہ جا کر مسجد سنبھال لو، یا یہ کہ بس کسی ایک ادارے کے اندر کچھ، تو یہ جتنے بھی آپ متعدد چیزیں کر رہے ہیں، تو آپ تو یہ زبان حال سے بھی بتا رہے ہیں، زبان قال سے بھی بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ممکن ہے اگر کیا جائے، تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے، یا آپ ان کے لیے کوشش سہولت تک ہی رہنا، محدود رہنا ہی ٹھیک ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ طلبہ کی ذہن سازی کا بڑا کردار ہے، ہوں،
یعنی وہ پیچھے میں ادارہ جہاں سے وہ میں آ اگر رہے ہیں تو وہاں پہ ان کی وہ شروع میں دوران میں جو تعلیمی ہونی چاہیے، میں پھر اگر اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کروں، پہلے حصے میں ان طلبہ میں سے تھا جو آپ جن کے حوالے سے تذکرہ فرما رہے ہیں، لیکن جب سے میں نے جامعہ شرفیہ میں جوائن کیا، بڑے اکابرین کے ساتھ بیٹھنے کی کو کوشش کی، ممکن ہوا، اور ان کی باتوں سے دماغ کھلا، تو پھر باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ چیزیں ساری ہو سکتی ہیں، اگر آدمی کوشش کرے، ہمت کرے تو ساری چیزیں پاسبل ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ رہنمائی، طالب علم ہوتا ہے، طالب علم ایک جو ہے بہت ہی معصوم انسان ہوتا ہے، اس کو جو جس طرح سے جتنی اچھی رہنمائی مل جائے گی، وہ اتنی اچھی رہنمائی آگے جو ہے ڈلیور کر سکتا ہے، اس کے اوپر کام بھی کر سکتا ہے۔ تو اول تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یقیناً یہ بات بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ ریلیکسیشن، اور جس کو کہتے ہیں کہ کمفرٹ زون میں ایک آ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے، اور میں اپنے جو طلبہ ساتھی ہوتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ بہت جلدی حضرت بن جاتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، ایک نوجوان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نوجوانی کو کھپائے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نوجوانی میں تو آدمی کو اپنے آپ کو اتنا تھکانا چاہیے کہ وہ شام میں چارپائی پہ لیٹے اور اس کو نیند آ جائے، تو یہ والی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو صبح میں، دوپہر میں اللہ تعالیٰ نے اتنا وقت دیا ہے، بہت وقت ہوتا ہے، اب بہت یہ وقت دیکھیں ہوتا ہے دور حدیث اگر کوئی اس کے کو بعد، مینج کرے تو۔ دور حدیث تک تو جیسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ تو ایک دورانیہ ہے کہ جس میں ہلکا ہلکا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے علوم کا، اور اصل میدان تو اس کے بعد پھر شروع ہوتا ہے۔ تو اگر ہم وہ ایک کمفرٹ زون کے اندر رہنا پسند کریں گے تو پھر تو وہ علمی رسوخ کدھر گیا؟ تو کیا علمی رسوخ کی بھی اس میں پھر وہ کمی ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا یہاں پہ اور ایک بات عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ علمی رسوخ تو یعنی دورہ حدیث تک ہی آدمی کو اس کی عادت پڑتی ہے، کہ دورہ حدیث تک جو وہ سبق پڑھتا ہے، وہ جو ساتھی سبق ڈھنگ سے پڑھتا ہے اس کو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بشرطے کہ وہ سبق کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے سبق پڑھے، مطالعہ کر لے، سبق کو پڑھ لے ڈھنگ سے، استاذ کی بات کو سمجھ لے، جو بات سمجھ میں نہیں آئی اس میں اتنی ہمت ہو کہ استاذ کو دوبارہ سمجھانے کے لیے وہ کہہ دے اور دوبارہ سمجھ لے، ریکویسٹ کر دے، اور پھر اس کے بعد اپنے کسی ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھ کے تکرار کر لے۔ جو ساتھی، میں سمجھتا ہوں کہ درس نظامی میں دوران طالب علم میں یہ 3 کام کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ راتوں کو بھی شاید پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور امتحان کے زمانوں میں بھی بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہاں سے ہمارا تھوڑا سا تساہل وقت کے ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو طلبہ ہوتے ہیں وہ اسی فیز کے اندر پڑھنے سے اکتا جاتے ہیں۔ تو جب اسی فیز سے ایک شخص پڑھنے سے اکتا جاتا ہے تو بس اس کو انتظار ہوتا ہے کہ کسی طرح بس دورہ حدیث شریف ہو اور مجھے کوئی سند ملے، اور اکثر جگہوں پہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی زیادہ ہمت کرے، کسی نے توجہ دلا دی، یا یہ کہہ دیا کہ بھئی مفتی کا لاحقہ صاحب کا لگنا چاہیے، یا یہ کہہ دیا کہ بھئی صاحب اللغہ لگنا چاہیے، یا ایسی کوئی چیز لگنی چاہیے، تو کوشش کر کے ہمت کر کے 1 آدھ سال اور گزار لیا، لیکن وہ جو ایک سٹائل ہے وہ وہیں سے خراب ہو جاتا ہے۔ یقیناً تو جیسے ایک آپ فرما رہے ہیں کہ یعنی بیس اور بنیاد وہ درس نظامی کی تعلیم کے دوران ہی بننی چاہیے تھی، جس کی وہاں پہ بن گئی تو وہ اس کے اوپر مزید آگے بلڈ کرتا جائے گا، اور اس کا وہ ذوق وہاں سے ہی ڈیولپ ہو گیا۔ اگر وہیں پہ ہی وہ نہیں بنا تو پھر درس نظامی کے بعد تو پھر وہ زیادہ زیادہ وہی سابقے اور لاحقے ہی کے چکر میں ہوگا، اور مزید تو جی، وہ میں کوشش نہیں۔ یہ بات اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ میرا جو پڑھنے پڑھانے کا زیادہ تعلق ہے وہ تخصص فی الافتاء سے رہا، اور میں اسی نتیجے پہ ہوں کہ جو ساتھی درس نظامی میں پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اگلے درجات تخصصات وغیرہ میں بھی محنت کرتے ہیں اور کامیاب اور اچھے فائدے اٹھاتے ہیں، اور جو شروع سے پڑھنے کے ان کو مطلب زیادہ ان کا فہم بھی اچھا ہوتا ہے۔ علماء کا ذہین ہونا ایک بڑی بات ہے، وہ بھی ایک قدرتی اچھی چیز ہے، لیکن علماء کا فہم اچھا ہونا یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بہت ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بہت عقل مند ہوتے ہیں، بہت ذی شعور ہوتے ہیں، لیکن وہ موقع کی بات کو موقع پر نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیز ان ساتھیوں میں ہوتی ہے جو جن کی بیس اچھی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میں تو یہی کروں، اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ گزارش کروں گا
کہ بہت ہی بہترین انداز میں درس نظامی کو پڑھا جائے. بھلے درس نظامی میں کوئی دوسری تعلیمات اور دوسرے علوم عصری تعلیم اس کو بھلے موقوف کر دیا جائے، لیکن درس نظامی کو یعنی بہترین انداز میں پڑھا جائے. اس کے بعد آپ کے پاس اتنے موقع ہوں گے دیگر تعلیمات کو حاصل کرنے کا یا دیگر چیزوں کو کرنے کا کہ وہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے میں 1 منٹ میں یہ ساری چیزیں کرتا چلا جا رہا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. یقینی طور پر جو ہمارے نئے فضلائے کرام ہیں ان کے لیے آپ کی اس گفتگو کے اندر کافی حوصلہ افزا باتیں ہیں اور بہت ساری اس میں ان کے لیے نصائح ہیں. تو ہم آگے اگر پڑھتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز آپ کی زندگی کے پہلو میں مجھے پوچھنی ہے کہ یہ مدرسہ.pk میں آپ آئے تھے اور وہاں پہ آپ نے کس موضوع کے اوپر کام کیا اور کتنی عرصہ تک رہے، کتنے لیکچرز بنائے تھے؟ جی، مدرسہ.pk کا جو ابتدائی خیال تھا اور کہیں کہ مرکزی خیال تھا، اسی خیال کے کسی کونے میں بھی تھا. اور شروع میں ہی اللہ نے موقع دیا تھا اور بنیادی طور پہ کچھ اسلام اور جدید معیشت کے حوالے سے جو کہ ہمارا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے کچھ لیکچر جو ہے تیار کرنے کے قریب کوئی 55-60 لیکچر، مجھے ایکزیکٹ فگر تو یاد نہیں، موقع ملا تھا. اور الحمدللہ بہت اچھا موقع ملا تھا. اس سے پرسنل ڈیولپنگ بہت اچھی ہوئی میری اور بہت سیکھنے کو بہت کچھ ملا. ایک نیا رخ تھا بالکل اور بڑی اس کے اندر میری موٹیویشن بھی بڑی ملی. اور دوسرا یہ کہ پھر جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ اب میرے لیے چونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں مدرسے کے علاوہ بھی، الحمدللہ کراچی یونیورسٹی میں بھی پڑھانے کا موقع ملتا ہے، اسلامک فائنانس IBA میں بھی، اسلامک انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اسی طرح اسٹیٹ بینک کا جو ذیلی ادارہ ہے نباف، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس، وہاں بھی پڑھانے کا موقع ملتا ہے. اور اس طرح بہت ساری جو ہے وہ جگہیں پڑھانے کا موقع ملتا ہے. تو میرے لیے یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ میں ایک ٹاپک پڑھاتا ہوں اور اس ٹاپک کو فردر ریوائز کرنے کے لیے ایک ویڈیو کو ریفر کر دیتا ہوں کہ آپ اس لنک پہ جا کے وہاں سے اس ویڈیو کو گھر پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو مزید بہتر سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ والی جو چیز ہے یہ میرے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو مجھے پڑھانے میں مدد بھی دیتا ہے اور لوگوں کو سمجھنے میں مدد بھی دیتا ہے. تو اور مدرسہ.pk کا جو ایک نوبل قسم کا کاز تھا، مجھے بڑی خوشی رہی کہ میں اس کے ساتھ شریک رہا. البتہ یہ کہ ظاہر ہے ساری چیزیں سارے وقت میں نہیں ہو پاتی، تو کچھ مصروفیات کی بنا پر میں اس کو لانگ لاسٹنگ نہیں لے کے چل سکا، بس وہ کچھ وقت کے لیے رہا. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے آپ کے جو لیکچرز وہاں پہ ریکارڈ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، چونکہ انتہائی ایک اہم موضوع کے اوپر اور عصری تقاضوں کے مطابق وہ آپ کی گفتگو اس میں ریکارڈ ہو چکی ہے. اچھا شیخ، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹریننگ کے شعبے میں اور لیکچرز وغیرہ کے حوالے سے اگر آپ بتائیں تو آپ لیکچرار بھی ہیں اور ٹرینر بھی ہیں، تو اس میں کیا کیا خدمات ہیں آپ کی؟ جی بالکل، میری جو انیشل جاب سٹارٹ ہوئی تھی پروفیشنل کیریئر میں تو ٹریننگ مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو اس وقت جو ہمارے سربراہ تھے، باس تھے، انہوں نے مجھے پہلے ہی ویک میں ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ کھڑا کر دیا. تو اس دن سے آئے دن وہ ٹریننگ چلتی ہی آئے گی. تو الحمدللہ کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ٹریننگ کا بہت موقع ملا. یعنی قطر تکافل اور بینکنگ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جہاں پہ ریگولیشن ہے ٹریننگ کی کہ بہت زیادہ ٹریننگ آپ کو کروانی پڑتی. تو بہت تقریباً میں جب پاک قطر میں تھا تو میری جو ڈیوٹی تھی وہ ساؤتھ ایریا میں تھی، یعنی پورا سندھ اور بلوچستان میرے ذمہ حصے میں آتا تھا. تو الحمدللہ کوئٹہ سے لے کے جو ہے وہ سکھر تک تقریباً کوئی مقامی شاید ایسا ہوگا کہ جہاں پہ ہم نے علماء کے ساتھ بھی اور طلباء کے ساتھ بھی، یونیورسٹیز کے اندر بھی اور جو کارپوریٹ فرمز کے اندر بھی، بینکس کے اندر بھی، بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ ٹریننگز کا موقع ملا. تو الحمدللہ اس کو کنڈکٹ کیا. اس کے علاوہ ٹریننگ جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے اور ٹیچنگ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. تو ٹیچنگ کا بھی موقع ملا شیخ زاید جیسے کراچی یونیورسٹی کا ایک شعبہ ہے وہاں پہ اور دیگر جگہوں پہ. تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ موقع ملتا رہتا ہے، ابھی بھی بس آن اینڈ آف چیزیں چلتی رہتی ہیں. الحمدللہ. اچھا، اس کے علاوہ مفتی صاحب آپ کا کوئی تعلیفی کوئی آرٹیکلز یا کوئی تعلیفی خدمات اس حوالے سے اگر ہوں تو وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے ضرور رکھیے تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں.
جی کچھ دو چار چیزیں ہی ہیں، اتنی مصروفیت میں بس مجھ سے یہ کمی رہ گئی کہ میں بہت زیادہ چیزوں کو لکھ نہیں پایا۔ یقیناً آپ آگے سوچ بھی رہے البتہ ہوں گے کہ اس پہ کوئی کتابی البتہ شکل میں وہ پلان مواد ہے، آ جائے۔ البتہ بالکل میرا پلان ہے، اور بہت اچھے سے اس کو میں ایگزیکیوٹ کرنے کے انشاءاللہ ارادے سے ہوں۔ البتہ ابھی تک جو ہے وہ پی ایچ ڈی کے سلسلے میں کچھ آرٹیکلز لکھنا ہوتے ہیں، تو وہ کچھ آرٹیکلز ہیں جو ہیل یعنی ذرائع، جو ایک بحث ہے ہیلوں کی اور سد الذرائع کی جو بحث ہے، اس کے اوپر ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا، وہ اچھے ایک مجلے میں پبلش ہوا۔ اس کے علاوہ کچھ وقف کے عنوان سے میں نے ایک سیریز آف آرٹیکل لکھی تھی، جو کہ مولانا ابن الحسن عباسی صاحب کا ایک مجلہ ہوتا تھا النخیل، اس میں وہ چھپ گئی تھی۔ اور شریعہ اینڈ بزنس میں بھی کچھ کالم میں نے لکھے تھے کچھ موضوعات کے اوپر۔ اس طرح اور بھی ڈفرینٹ اینگلس پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسے لکھنے کو موقع ملتا رہا، لیکن ایسا کوئی جس کو تالیف میں، ہاں ایک جو ہے MBA کا مقالہ تھا، وہ بھی ایک اچھی ریسرچ کا موقع مل گیا تھا۔ وہ بھی یہ تھا کہ بھئی جو کمزور طالب علم ہوتے ہیں تکافل سیکٹر سے، ان کو کیسے فائدہ مل سکتا ہے، تو اس کے اوپر ایک اچھی سٹڈیز تھی، اس کے اوپر پروڈکٹ بھی بنی بعد میں الحمدللہ، اور وہ ابھی چل بھی رہی ہے۔ اور اسی طرح PhD کا بھی مقالہ لکھا، تخصص میں مقالہ لکھا۔ تو یہ جو یوں سمجھیں کہ ریکوائرمنٹس اور فارمیلٹیز ہیں، ان کو تو پورا کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ لکھنے کا موقع نہیں یہ ملا بہت مقالے زیادہ۔ جو آپ کی M Phil کی اور PhD کی ہیں، یہ بھی تو پوری ایک کتاب ہی ہوتے ہیں، تو ان جی سے بھی بالکل یہ آگے ہے، بہت جی جی بالکل یہ ہے، لیکن میں یہ بھی اس طرح سے تو ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ کچھ نہیں موقع مل سکا۔ البتہ میرا پلان ہے کہ جیسے ایک ہے اسلامک لا آف کانٹریکٹ ہوتا ہے، جس میں مالی معاملات کا جو ضابطہ ہے اسلام کا، بڑا جو طویل اور بہت ہی تفصیلی ضابطہ ہے، یعنی جس کو ہم فقہ البیوع کہہ لیں آپ، وہ والی چیز ہے۔ تو ایک خاکہ ذہن میں ہے، اگر کسی میری توسط سے کوئی اور بھی سن کے اس کو لکھنا چاہے تو وہ بھی لکھ لے۔ تو جس طرح سے یعنی 5 شعبے ہیں دین کے: عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشرات اور مالی معاملات۔ اس طرح سے ان پانچوں کے اوپر جو دین میں ایک ضابطہ ہے، ضابطہ عقائد کیا ہے، لا آف بلیفز کیا ہے اسلام کا، اسی طرح ضابطہ عبادات کیا ہے، ضابطہ اخلاقیات کیا ہے، ضابطہ معاشرات کیا ہے، ضابطہ مالی معاملات کیا ہے، تو اس کے اوپر کچھ کام کرنے کا ارادہ ہے۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ ایسا کام کوئی کروائے جو کہیں پہ ایز اے نصاب داخل ہو سکے، اور اس کو یعنی انیشل لیول سے ہی پڑھایا جا سکے۔ تو یعنی ایک فردر ٹاپک کی بجائے ایک ہی اینگل کا ایک اس طرح کا کوئی سسٹم بن جائے، اس پہ کچھ کام کر بھی رہا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو ہمت اللہ دے، اس تعالیٰ کو اس کو مکمل کرنے جلد ہی پایا تکمیل تک پہنچانے میں آپ کی مدد فرمائے۔ کی۔ اچھا آمین۔ شیخ، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو جدید فضلۂ کرام مدارس سے ماشاءاللہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں فارغ التحصیل ہوتے ہیں، تو عصر حاضر کا ان سے کیا تقاضا ہے، ان کو کیا آگے خدمات سر انجام دینی چاہیے، اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی میں ایک چیز تو یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے نئے ساتھی ہوتے ہیں، ان کو چاہیے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ دورہ حدیث تک اپنی جو خالصتاً جو دینی تعلیم ہے اس کو بہت مضبوط بنائیں۔ کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف ایک ہی طرح کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی ہر ایک شخص کی الگ رکھی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیرالل سٹڈیز بھی کر سکتے ہیں، ادھر بھی پڑھ سکتے ہیں ادھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنے حساب سے جو اللہ نے اس کو صلاحیت دے رکھی ہے اس کے حساب سے پرائرٹی اس بات کو دیں کہ ان کا جو درس نظامی ہے، جو مفتی عالم ہونا ہے، اس کو بہت مضبوط بنائیں۔ کیونکہ یہ اسیس کیا جا سکتا ہے، ہم بھی ان میں شامل ہیں، کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ علماء کے اندر وہ قابلیت کمزور ہوتی جا رہی ہے جو ایک عالم کے اندر ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری چیز ہے، یعنی علماء میں بحیثیت عالم جو قابلیت ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور چیلنجز ڈے بائی ڈے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ مس میچ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا جو گیپ ہے وہ ہر دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو میری درخواست اس سلسلے میں یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ جو طلبہ ہیں یا علماء ہیں، وہ اپنی بیس عالم ہونے کو بہت مضبوط بنائے، ٹھیٹ ملا ٹھیٹ عالم بنے، جس کو لغوی حیثیت اور تحقیقی منطقی ہر لحاظ سے اس کو عبور ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے آخر میں۔ اور پھر جب وہ فراغت حاصل کر لیں درس نظامی سے، عالم
کی صنعت ان کو اچھے مل جائے، اس کے بعد پھر وہ کچھ وقت لگا کے مزید جو کرنٹ چیلنجز ہیں، کرنٹ افیئرز ہیں، جو موجودہ مسائل ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اس کی ایکسپرٹیز حاصل کر لیں، کسی ایک کا انتخاب کر کے ایکسپرٹیز حاصل کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ مطلب 15-20 چیزیں ہیں جو ہے نا جمع کر کے کوئی ڈگریاں نہیں، کوئی ایک شعبہ لے لیں، اس میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اور اس میں خدمت کریں. یہی بزرگوں سے جو ہے وہ پڑھنے میں اور دیکھنے میں جو ہے وہ ملتا ہے. یقیناً دیکھیں، بنیاد مضبوط کرنا تو انتہائی ضروری ہے نا. تو جب وہ بنیاد مضبوط ہوگی تو اس کے اوپر پھر وہ جدید عصری تقاضوں کے مطابق آگے اس کو لے کر چل سکیں گے. جیسے کہ یہی مثال ہے کہ اگر وہ جدید معاملات ہی کی بات ہے تو جب تک وہ کتاب الوجوہ کو صحیح طریقے سے سمجھ کر نہیں آئے تو وہ آگے اس کے اوپر کیا عمارت تعمیر کر سکیں گے. بالکل یقیناً آپ کی بالکل. اس گفتگو سے مکمل طور پر اتفاق کرتے ہیں. اچھا، آخر میں کچھ اس طرح کے سوالات کریں گے کہ جو آپ کی وہ گویا کہ آپ کی پسندیدہ چیزوں کے حوالے سے ہی ہوں گے. تو آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ دیکھیں، بطور فقہ کے طالب علم کے تو بدائع الصنائع مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے کتاب، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فقہ کے لحاظ سے بہت منظم، بہت مرتب اور بہت بآسانی جس کو پڑھ کے آدمی سمجھ سکتا ہے. بدائع الصنائع ماشاء اللہ. شامی بھی ہے اور فتاوی شامیہ بھی ہے، بہت اچھا ہے. پہلا اور نمبر آپ بطور ترتیب اور تنظیم کے اعتبار سے آپ بدائع ثنائی کو دے رہے ہیں. جی جی، اس پر ظاہر ہے فتاوی شامیہ بھی بہت کمال کتاب ہے، لیکن ایک اپنا جس سے جو ہے نا دل لگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ مجھے بدائع الصنائع سے بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر مطالعہ کے لحاظ سے دیکھیں تو جو کتابیں تھوڑی بہت میں نے پڑھی ہیں تو ان میں مجھے تاریخ دعوت و عزیمت نے جو متاثر کیا ہے اور ایک ایک دل میں جو خیال پیدا کیا ہے، وہ بہت کم دوسری کتابوں سے مجھے سوچنے کو، سیکھنے کو ملا ہے. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو تاریخ دعوت و عزیمت. تو آپ کی جو پسندیدہ شخصیت ہے جس کو آپ ایک رول ماڈل کہہ سکتے ہیں تو وہ کون ہے؟ پسندیدہ شخصیت مختلف اعتبار سے مختلف لوگوں کو جو ہے نا وہ میں دیکھتا ہوں، ان کو کوشش کرتا ہوں جیسا کچھ کام کرنے کی. جیسے جو تحقیق کا ایک مزاج ہے، تحقیق کا جو ایک مزاج ہے، تو اس مزاج میں میری کوشش تو خیر کیا ہوتی ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جیسے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا مزاج ہے، اس طرح کا کوئی چھوٹا سا کوئی 1-2% ہمیں مل جائے، اس طرح کی کوئی تحقیق ہم بھی کرنا شروع کر دیں. اور تقریر تقریر میں یا وعظ میں جو ایک مجھے دل کو لگتی چیزیں تھی، وہ ہمارے استاد تھے مولانا مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی بات جو ہے وہ ایسے دل میں بیٹھتی تھی جا کے. اور تدریس بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کہوں تو ظاہر ہے جن لوگوں سے آپ نے پڑھا ہوا ہوتا ہے انہیں کو آپ اسس کر سکتے ہیں. تو ہمارے استاد تھے حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم، جو جامعہ شرفیہ لاہور میں استاد الحدیث ہیں. ان کی تدریس کا جو پہلو، ان کے وہ جو چیزیں ان کی طرف میں نے دیکھی ہیں، تو میں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ ان کو فالو کروں. باقی بہت سارے لوگ ہیں، یعنی علماء کرام ہیں، بہت سارے شیوخ ہیں جن کی جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی وہ چیزیں اختیار کی جائیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کامیابی سے اپنے دین کی خدمت کی ہے. اگر ہم بھی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی ایسا شخص ملے جس کی کوئی چیز قابل تقلید ہو اور مفید ہو تو ہمیں اس کو کاپی کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اچھا، آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کو تو سیر و سیاحت سے بھی یقیناً کوئی شوق تو ہوگا ہی، اور پھر وہ اگر دیکھوں تو اس کے بھی بہت سارے پہلو نکلتے ہیں کہ آپ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے پاکستان کے اندر. اگر ہم دیکھیں تو وہ اس حساب سے، چاہے وہ سیر و سیاحت کے حوالے سے دیکھیں، علمی حوالے سے دیکھیں، کسی اور حوالے سے دیکھیں. اور جی، مشکل سوال ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ میں گھومتا پھرتا تو بہت زیادہ ہوں بھی، شوق بھی ہے، لیکن خاص کہیں نا ٹیسٹ نہیں ہے یہ والا. تو لیکن جو اپنی حد تک اگر عرض کروں تو فائنینشلی یا یہ کہ علمی ترقی کے اعتبار سے اگر کوئی جگہ دیکھی جائے
تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ایک اچھا ایسا شہر ہے کہ جہاں آپ ہر روز بہت کچھ سیکھتے ہیں، چاہے آپ عالم ہیں، طالب ہیں، چاہے آپ تاجر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، لیکن آپ کراچی میں ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ ایک صرف دین کے حوالے سے، دین بھی ہے لیکن ساتھ بقیہ علوم کو بھی آپ وہاں پہ آسانی سے جی سیکھ جی سکتے جی ہیں۔ جی صحیح۔ جی جی، یعنی حصول علم آسان ہے، ہوں، حصول حصول رزق بھی آسان ہے، حصول علم بھی علم بھی آسان آسان ہے۔ ہے، خاص جیسے فضل کہ ہے وہ اللہ ایک لفظ بھی مشہور ہے کہ کراچی جو ہے نا وہ غریبوں کی ماں ہے، تو کا ماں ہے، ایسے اس ہی طرح ہے، کے بالکل وہ صحیح ہے۔ مشہور۔ جی اور اگر کوئی مجھے کہے کہ بھی آپ کے پاس اگر رہائش کا آپشن ہو تو آپ کہاں زندگی گزارنا پسند کریں، تو وہ ڈیفینیٹلی میں چاہوں گا کہ لاہور میں زندگی گزاری جائے۔ وہاں چاروں موسم آتے ہیں اور وہاں ایک الگ رہنے کا، کیونکہ میں نے وہاں وقت گزرا ہے، 3 4 سال میں وہاں رہا ہوں، وہاں کا جو ایک ویدر ہے، وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور اگر کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہو تو مجھے جو ہے ذاتی طور پہ کالام بہت پسند ہے، کالام سے اوپر جو مؤڈنڈ جھیل وغیرہ ہے اس طرف کا وہ علاقہ بہت اچھا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہمیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اور ساتھ ہی آپ نے جو اپنی علمی کچھ کاوشیں تھیں ان کو آپ نے ناظرین کے سامنے رکھا، تاکہ اس سے اگر کوئی مستفید ہو سکیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، عمر میں برکتیں نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ پھر ہم موقع ملے گا آپ سے ملتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آخر میں دعا گو ہوں مدرسہ ڈاٹ پی کے کی ٹیم کے لیے کہ جس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، یقیناً یہ ایک یعنی نیا شعور، نیا قسم کا ایک شعور آپ لوگ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی صحیح کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کو اور ہمت دے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ایک بات یہ کہ اس پروگرام میں یا آپ کے اس انٹرویو میں بہت ساری باتیں ہم نے کی ہیں، اور یقیناً زیادہ غلط ہیں، تھوڑی بہت کوئی صحیح نکل آئے تو نکل آئے، اور تو ناظرین سے یہ درخواست ہوگی کہ جو غلطیاں ہیں ان کو وہ درگزر کریں، اور جو کوئی چھوٹی موٹی باتیں ہمارے منہ سے نکلی ہیں ان کو اگر ان میں سے کوئی فائدے کی بات ملتی ہے تو بہت اچھا ہے، اگر فائدے کی بات نہیں ملتی تو اللہ کے لیے اس کو اپنے آپ سے دور رکھیں، تاکہ کسی گمراہی کا کسی دوسری چیز کا سبب نہ بنے۔ سب جزاکم یہ آپ کی اللہ۔ کثر نفسی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری خدمات کو قبول فرمائے، آپ کی بہت عالی خدمات ہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے مفتی صاحب سے بھی اور آپ سے بھی، انشاءاللہ اگلے کسی نئے انٹرویو کے ساتھ اور کسی علمی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔